سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. گنج بخش فیض عالم ناقصارا پیر کامل نارا رحمان. گنج بخشی آپ کی مشہور حملے کر دونوں جہاں میں رکشا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں دوستوں عزیزان قدر، بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ نبی بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزشتہ جمعہ مبارک کی کانفرنس تھی اور اس سے قبل میں نے ایک معاشرتی مسئلہ وراثت و جائیداد کے متعلق ڈسکس کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو یاد بھی ہوگا اور یقین اس لیے ہے کہ مجھے اس پر جو رسپانس ملا اس نے مجھے بتایا کہ لوگ بہت زیادہ حضور فیض عالم داتا نقش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے توجہ سے سماعت کرتے ہیں. میں اسی موضوع پر کچھ باتیں آج عرض کروں گا اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک ہے وراثت کے مسائل، اس کی تقسیم کا طریقہ کار جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا
جس کی تفصیل اور تفسیر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک وہ پورشن ہے وراثت کی تقسیم میں کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی حیثیت اور جو اس کے ورثاء ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی ایک ہے، ایک سے زائد ہیں، ایک بیٹی ہے، دو ہیں، دو سے زائد ہیں، بیٹا ایک ہے، یا اس کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں، پھر اولاد نہ ہونے میں ایک صورت کلالہ کی ہے، قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ جس کی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، کوئی وارث ہے ہی۔ تو قرآن مجید نے اس کا ہر ایک کا حصہ اس کی حالت کے مطابق ذکر کیا۔ ایک یہ پورشن ہے اور یہ اتنا اہم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جو علم ہے، اس کو ہمارا جو عالم کورس، مفتی کورس، درس نظامی جس کو کہتے ہیں، اس میں اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، علم میراث کہتے ہیں، علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو آدھا علم کرا، جتنا علم حاصل کرے وہ آدھا ہے، اور علم الفرائض آدھا ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان کی دو عادتیں ہیں، ایک زندگی اور ایک موت۔ علم کا وہ حصہ جو انسان کے مرنے سے پہلے تعلق رکھتا ہے وہ آدھا ہے، اور جو مرنے کے بعد ہے وہ آدھا ہے۔ اور اس کو پورا آپ کہہ لیں کہ لیسن ٹو لیسن، سبق در سبق پورے کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی معروف کتابیں ہیں، اس کی تشریحات ہیں، اس کے نقشے ہیں، اس سے ایکسپرٹیز ہیں۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں دارالافتاء ہیں، یعنی جہاں مفتی کورس اور اس کے بعد فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، اس میں پوری، اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے کسی وراثت کے مسئلے پہ رہنمائی چاہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، تو آپ اس کی پوری تفصیل لکھ کر دیں گے کہ اس کے وارث کتنے ہیں، اس کی تفصیل بتائیں گے۔ دوسری طرف یہ آپ لکھ کر دیں گے کہ جو فوت ہوا ہے وہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ ڈیٹیل میں اس کی پھر کئی صورتیں ہیں کہ وہ جائیداد کی صورت میں ہے، وہ کیش کی صورت میں ہے، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ ایک اس کا شرعی طریقہ کار ہے، بات سمجھ گئے، اور ایک اس کا ساتھ جو ہماری کورس ہیں اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جس کو وہ لے کر چلتے ہیں۔ قانونی تقسیم ہے، ایک آئینی تقسیم ہے۔ آئینی تقسیم یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب بھائیوں نے، وارثوں نے مل کر اچھا یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا بانٹ لیا، ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ آپس میں تقسیم تو کر لیا ہوتا ہے، میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ایک چیز، یا اس کے اوپر تحریر کوئی نہیں لکھتے، اور اگر تحریر لکھ لیں تو پھر آگے اس تحریر کو قانونی طور پر کورٹ میں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چل کے اس کی پروسیڈنگ نہیں کرواتے ہیں، اور جیسے تقسیم ہوا ہے اس کے مطابق آگے ریکارڈ کو مینٹین نہیں کرتے۔ آپس میں بانٹ لیا ہے، لیکن محکمہ مال میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جہاں اس کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، لینڈ ڈپارٹمنٹ میں، وہ اسی طرح دادا جی کے نام میں چل رہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جب اس کو بیچنے کی طرف کبھی آتے ہیں اس کے کسی حصے کو، تو جو لینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس کی ڈاکومنٹیشن مجھے مکمل دیں۔ پھر جب وہ پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ابا جی نے اپنے نام بولی سی کرائی، یہ تو دادا جی نے نام چلتی کری، وہ پھر ایسا فلورا باکس کھلتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس میں کیا سیکھنے والی ہے، توجہ والی بات وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو تقسیم کر لیں آپس میں، بھائی بہن جو بھی وارث تقسیم کر لیں، تو اس کو صرف اپنے حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کی جو لیگل پروسیڈنگ ہے، اس کے جو لیگل معاملات ہیں، قانونی جو ہیں، اس کو پٹواری کے پاس یا جہاں جہاں اس کا ریکارڈ ہے، سب رجسٹرار کے پاس ہے، ریونیو میں ہے، ایل ڈی اے میں، جہاں جہاں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جا کر اس کو جو آپ نے حصہ لیا ہے اس کی قانونی کارروائی بھی پوری کر لیں۔ یہ توجہ دلانے والی، تو یہ تو اس کے مسائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وراثت اور جائیداد کے معاملات میں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں،
جو غلط تصورات ہیں، غلط رسم و رواج ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے میں دونوں کو حسب موقع ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. آگے ذرا تھوڑا سا آپ کی اور توجہ چاہوں. اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا. وہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک اسوہ صلو کما رأیتمونی اصلی باختلاف روایات، ٹھیک ہے جناب، امت میں رائے جو شائع ہے، بات سمجھ گئے، لیکن قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ رکوع، سجدہ، رکعتیں کیا پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیل وہ اللہ نے نہیں بیان کی. حج کا حکم دیا، حج کے مناسک اور ارکان کچھ ذکر اشارتاً کر دیے جو چلے آ رہے تھے، باقی تفصیل امت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا حج کر کے سکھا دی کہ ٹھیک ہے. روزے کا حکم دیا، بات سمجھ گئے، روزے کے ٹائم کا اعلان کر دیا، کچھ کفارے کا اور قضا کا ذکر کر دیا، باقی ساری تفصیل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابو تو بتا. توجہ ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، زکات کی پوری تفصیل، زکات کا حکم تو ہے، نصاب کتنا ہے، سونے کا کتنا، چاندی کا کتنا، بزنس پہ کتنا ہے، کیش پہ کتنا ہے، یہ ساری تفصیل نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، نماز کی باری ہو، نماز کی احکامات تفصیل کی باری ہو، اس کا معبود ارشاد فرماتا ہے، رب حکم دے دیتا ہے. زکات کی باری ہو، اللہ حکم دیتا ہے، تفصیل معبود ارشاد کرتا ہے. حج کا حکم ہو، رب حکم دیتا ہے، تفصیل اللہ کا معبود حج کر کے بتاتا ہے. یہ مسئلہ وراثت اور جائیداد کا اتنا امپورٹنٹ ہے، پہنچے نقطے پر، اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ فوت ہو جانے والے کی وراثت کو تقسیم کر دو. نہ، آؤ اللہ کا قرآن تمہیں بتائے گا باپ کو کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے، بھائی کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، بیٹی، ان کی حالت سے جو میں نے ذکر کیا ہے. اللہ نے ایک ایک رشتہ، اس کی سچویشن، کنڈیشن ساری بتا کے فرمایا اس حال میں چھٹا ملے گا، اس حال میں آٹھواں ملے گا، اس حال میں آدھا ملے گا، اس حال میں جو بھی کیفیت ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں خود بیان کی. یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ کو وقت ملے اور ملنا چاہیے، نکالنا چاہیے، تو سورۃ النساء کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے شروع کر دیں، جس کا میں نے دونوں خطبوں میں صرف پہلا لفظ تلاوت کیا ہے، صرف اس کا حصہ. بات سمجھ گئے، وہ پورا رکوع ہے، اس کی 2 آیتیں ہیں، اور سورت کے اختتام میں نے حوالہ دیا کلالہ کے بارے میں. یہ پورے کا پورا وہ نصاب ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ مومنوں، ایمان والوں، اس معاملے کو ایزی اور آسان مت لینا. اور میں نے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ. اچھا آگے چلیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی قدرتوں پہ، اس کی حکمتوں پہ قربان جائے. وراثت کی تقسیم کے قوانین کو اگر آپ دیکھیں جناب، جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہ انسانی عقل کے مطابق نہیں ہے. بظاہر انسانی عقل کے مطابق نہیں ہے، بظاہر کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی کو 8واں ملنا ہے، بیٹے کو اتنا ملنا ہے، کہ فلاں کو اتنا ملنا ہے. بظاہر اس پر اعتراض اور مغربی قوانین، بات سمجھ گئے، برٹش لا میں جو کچھ ہے وہ اس عقلیات میں مبنی ہے. لیکن قرآن اور اللہ کے کلام کی حکمتوں اور رب کے ارشادات کی حکمتوں میں قربان جائیں. قرآن نے فوکس اس پر کیا ہے، صرف ہنٹ دے رہا ہوں، قرآن نے فوکس اس پر کیا ہے کہ کس کے اوپر ذمہ داری کتنی آئے گی. جس کے اوپر جتنی ذمہ داری آنی ہے
اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کا حصہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کو حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ اور ذرا یہ میری وہ بہنیں بیٹیاں جو اسلام کے حوالے سے بڑی پروگریسو رہتی ہیں اور بڑا کہ جناب اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے نا، یہ فکر ہے نا جناب، اور چند ایک چیزوں کو کہ جو شاید ہم اسلام کی صحیح تعبیر اور تفسیر قوم کو شاید نہیں بتا سکے، جس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں چیزیں غلط آ گئی ہیں، اس کو درست کرنے کے لیے میں نے پوری تفسیر پڑھی اور ہم نے ظاہر ہے اس کو نصاب میں پڑھا ہوا ہے، ہمارے کورس کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے۔ اور میں حیران ہوا ہوں، کئی جگہ پہ آ کے مرد معروف ہو جاتا ہے اس تقسیم کے عمل میں، کئی جگہ پہ آ کے مرد نکل جاتا ہے کہ جناب اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں قرآن تیری حکمتوں پہ اور رب کریم تیرے ارشادات پہ قربان جائیں، یہ عورت صنف نازک جس حیثیت میں بھی ہے، ماں ہے حصہ پھر بھی ملے گا، بیوی ہے پھر بھی ملے گا، بیٹی ہے پھر بھی ملے گا، کسی حال میں معروف نہیں رکھا ہے۔ اور اگر میں اسی کو لے کے چلوں، یہ قرآن نے اس وقت بیان کیا ہے، اللہ نے عورت کو، لڑکی، بیٹی، بیوی کو اس وقت اور اس معاشرے اور حالات میں جائیداد میں حصہ دیا ہے جب اس عورت کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ اس بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا ہے کہ جو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اس ماحول میں اللہ کے محبوب نے سیدہ کائنات کو اٹھ کر استقبال کر کے ماتھا ہاتھ چوم کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے اور قرآن نے وراثت سے حصہ دے کر بتایا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کا حسن ہے۔ اگر کسی ماحول معاشرے کے مرد نے، توجہ کرو آپ میرے، اگر کسی ماحول یا کسی معاشرے میں عورت کو اس کا حق نہیں مل رہا، میرے جملوں پہ دھیان دیں، بڑی جامع بات، اگر کسی گھر میں، اگر کسی ماحول میں، اگر کسی معاشرے میں، اگر کسی ملک میں بہن، بیٹی، ماں کو اس کا حصہ نہیں مل رہا، خدا را اس کا الزام اسلام کو مت دے، اس کا قصوروار اسلام کو نہ ٹھہرا، اس کا قصوروار مذہب کو نہ ٹھہرا، اس کا قصوروار یا تیرا گھر کا ماحول ہے یا تیرا معاشرہ یا تیرے حالات ہے، اس کی وجہ سے تو معروف ہے۔ اسلام نے تیرے حق میں، تیری عزت میں، تیری رسپیکٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ماں ہے تو فرمایا قدم میں جنت ہے، کیا کوئی اور مطلب ہے؟ کوئی اور عقیدہ نظریہ دے کے ہاں اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے قدموں میں جنت ہے، اور چہرے کو تکنے کا کہا، ایک دفعہ زیارت کر مقبول حج کا ثواب ہے۔ بیٹیاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اچھی پرورش کرے، صبر کرے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اسے گھر سے رخصت کرے اور بھیجنے کے بعد بھی اس پر خرچ کرتا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ عبادات، نفلی، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کی فکر کرو، ان کی روٹی روزی کے اہتمام اور انتظام کے لیے مرد شوہر کا فکر مند رہنا، سوچتے رہنا اور جائز اور اچھے ذرائع کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنا، ساری رات کی نفلی عبادت، دن کے نفلی روزے ایک طرف، تیرا ایک دفعہ فکر کر لیتا ہے۔ اس سے بہتر خرچی کوئی نہیں ہے جو انسان حلال کما کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے۔ یہ عزت اسلام واپس پڑھ لیں۔ اسلام نے جو رسپانسبلٹیز ہیں، جس کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق اس کو حصہ دیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟
اسی سے معاشرتی مسئلہ آج میں ضرور ڈسکس کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ رواج ہے اور یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، ظلم و زیادتی کی عجب مثال ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر طبقے کا فرق اس میں مبتلا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بہنوں کو اس کا حصہ نہیں دیتے. باپ بھی ڈنڈی مارتا ہے، معذرت کے ساتھ باپ بھی ڈنڈی مارتا ہے کسی نہ کسی موقع پہ. تو جے باپ نہیں ماری نہ ڈنڈی تو پھر ہمارا ٹوکا ضرور مارتا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، ایک اور عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، وہ جس کی بہنا سب حصہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معاف کیوں کرتی ہے. بڑی دکھتی ہوئی بات ہے. معاف کرتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کل اگر کوئی دکھ سکھ غمی پیشی ہو گئی تو پیو تے رہنا کوئی نہیں، تو مڑ جڑ کے آنا تے پھر آنا تے. اور کئی جگہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ بہن پھر یا جائیداد لے لے یا پھر لے لے. یہ بھی ہے، یہ بھی کہا جائے یا پھر لے لے یا جائیداد لے لے. انہوں بیچاری کیا کرے گئی اسے؟ کیوں؟ اس نے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو جو حالات ہیں اس کے مطابق سیکیور تو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ معاشرہ مرد کا معاشرہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ظلم و زیادتی کا معاشرہ ہے تو بجاؤ جتنا جتنے مس لگتا کام کوئی نہیں کرتا. اب ایسے حالات میں یاد رکھیں، بہنیں اگر معاف کر بھی دیں، یہ ذو الفضل عالم کی بارگاہ سے پیغام سارے باپ بھائی کان کھول کر سنیں، بہنیں اگر معاف کر بھی دیں، اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم یہ ہے، اور انصاف یہ ہے، اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں رکھو. اس کا حصہ اس کے ہاتھ پہ رکھو. رکھنے کے بعد پھر کرو بہن دے دے. سمجھ آ گئی؟ پھر میں دیکھنا کنیاں بہنا تے کنے پڑھائے. بات سمجھ گئے؟ ماموں کو کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کوئی گل نہیں رکھ لو. ضرورت کس کو نہیں ہے؟ حاجت کس کو نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور ظلم و زیادتی کی کتنی داستانیں ہیں. اے بڈیرے چودھری فلانے فلانے کام کھول کر سنیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، گھروں میں بٹھا کر کوڑا کر کے مار دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے. سمجھ گیا کوئی نہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ شادی کرتی تو جائیداد میں سے پھر حصہ دینا پڑے، اور پھر اسی کے اندر رسم و رواج کی ایسی زنجیریں، ایسے سنگل کہ اس کو پوری زندگی کے لیے اس طریقے سے جکڑ کے رکھنا کہ وہ ساری زندگی اپنے حق کے لیے ترستی دیکھتی رہ جائے. بات سمجھ گئے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ایسا ظلم کرنے والا ذرا اس بات کو سوچ لے، صرف اس بات کا تصور کر لے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس ہے کہ جس نے دنیا میں جس کا حق مارا ہوگا نا، جس کا حق مارا ہوگا اس کا حق اس کو نہیں دیا ہوگا. بھائیوں نے بہن کا مارا یا بہنوں کا مارا، باپ نے بچوں میں زیادتی کی. بچوں میں زیادتی کیسی کی؟ میں نے بچوں کو پر بتایا کہ مرنے سے پہلے باپ کو اختیار ہے، وہ سب کچھ باپ کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے یا زیادتی کرے. بات سمجھ گئے؟ حضور علیہ السلام کی ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے بڑے سخت. ٹھیک ہے جی، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی کریم علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، ظاہر موت نظر آ گئی نا، پتہ چل گیا کہ بس کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. امیر تھے، مالدار تھے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ خیرات.
علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری اولاد کتنی ہے؟ اور حضور ایک بیٹی ہے. فرمایا نہیں تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو صدقہ نہیں کر سکتا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حصے صدقہ کر دیتا ہوں. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا. اور میں حضور آدھا کر دوں. فرمایا آدھا بھی نہیں کر سکتا. حضور 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں. فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کرتے وقت تو کثیر. فرمایا ہے یہ بھی چوکھا. کیا مطلب؟ اور آگے جو ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد کو کسی کا محتاج چھوڑ کر جانا یہ ہے دین فطرت. اولاد کو کسی کا محتاج چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے. اجازت نہیں دی. اور ایک اور جگہ نبی کریم علیہ السلام یہ کچھ چیزیں ہم نے گھڑ لی ہیں نا خود معاشرتی طور پر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. سمجھ آ کہ عزت کے نام پہ بہت ساری اور چیزوں کے نام پہ جو ہم نے خود گھڑ لی ہیں، جن کو اگر ہم قرآن و سنت کے پیرامیٹرز پہ پرکھنے کی کوشش کریں تو یا تو اس کے مطابق ہیں ہی نہیں، اور کئی ایک ایسے ہیں کہ اس کے بالکل خلاف اگینسٹ ہیں، بالکل ہیں ہی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حق مارا ہوگا نا، جب حسابوں کے کام کے لیے پیش ہوگا پیچھے لائن لگی ہوئی، پیچھے لائن لگی ہوئی. دنیا میں تو کسی وجہ سے نہ دے سکے، اختیار کی وجہ نہ تھا، طاقت نہ تھی، بے بسی تھی، مجبوری تھی. جب پیچھے لائن دیکھے گا نا اللہ رب نے فرمایا گا بندے جا پہلے یہ نہ فارغ کر پھر میرے پاس. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ یا کل میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو میرے پیچھے پیچھے کتنے ہو سکتے، کون ہوگا. یہ رشتے تو اللہ نے محبت کے لیے بنائے. توجہ کرو جملے، یہ رشتے تو رب نے محبت کے لیے بنائے، یہ رشتے تو رب نے خدمت کے لیے بنائے، یہ رشتے تو اللہ نے قربانی کے لیے بنائے، یہ رشتے تو دیکھ بھال کے لیے بنائے. اور ہم نے کیا کیا؟ بے شمار ایسے لوگ، بچے چھوٹے چھوٹے باپ فوت ہو گیا، سمجھ آ گئی چاچے تائے سارا کچھ لے گئے، بچے بیچارے دے رہے. اسی طرح بھائی بہنوں کے معاملات ہیں تو یہ سخت ظلم، سخت زیادتی ہے، اور اس قیامت والے دن کی پکڑ سے بچنا چاہیے. اور اگر میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ نماز روزے حج زکات عمرے سارے اپنی جگہ بات سمجھ گئے. اے جینا اے رب دے معاملات دے سبحان اللہ ہونے چاہیے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے پہلے ادھر بھی چیزاں کسی چیز کر کے ہاتھ پھر معاملات تیرے کیسے ہیں، تیرا لین دین کیسا ہے. بات سمجھ گئے. ان چیزوں کو درست رکھنا اور اس چیز کو سامنے رکھنا، قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آپ کو کیسے پکا کیا. میں عرض کر رہا ہوں یہ ذکری مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے اتنا ہے جتنا 2 بیٹیوں کو ملنا ہے. بات سمجھ گئے. توجہ کرو. مولانا نے تیرا کیا قانون ہے؟ حصہ تو بیٹے کا بتا رہا ہے لیکن پکا حصہ بیٹیوں کا کر رہا ہے. نص قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن کی نص نے ذکر کیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے. کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کا حصہ بتانے کے لیے بیٹیوں کے حصے کو بنیاد بنایا ہے. آسان لفظوں میں بیٹے کا حصہ بتانے کے لیے بنیاد بیٹیوں کے حصے کو بنایا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ بیٹیوں کا حصہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. فرمایا نا پہلے بیٹیوں کا بیان کریں گے، ان کے ذریعے سے تو یہ سمجھ آئے گا کہ بیٹے لیکن ہے بڑا ہوگا ہے بڑا ہوگا اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے بات کو کسی کے لیے چھوڑ دینا، اور وہ بھی صنف نازک کمزور کے لیے چھوڑ دینا. بات سمجھ گئے کہ جو رحم میں، محبت میں، تعاون میں محتاج ہے. بات سمجھ گئے. اور اسے ایک اپنا مان ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے. اچھا پھر میں کئی ایسے بھی دیکھے معاشرے میں معذرت کے ساتھ بھائی لگے مجھے پڑھانے کی نوکریاں کروں.
بات سمجھ گیا؟ وہ دودھ لے آ رہے ہونا، بچے کی دیکھ بھال، وہ بنیادی طور پہ مقصد وہ نہیں ہوتا، بنیادی طور پہ نظر اس پہ ہوتی ہے کہ کل جب تقسیم ہونا نا تو بہن کا بھی آپ میری کی خدمت کی تھی جناب بھائی کی، ہاں پیڑا اور تکیاں اور بات سمجھ گئے، معاملات کچھ اور ہے، بات سمجھ گئے، اور طریقہ کار کوئی اور رکھا ہوا ہے، مقصد کچھ اور ہے، بات سمجھ گئے۔ اس دنیا داری کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخادعون اللہ الذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا تو کسی بہن بھائی کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، رب کو نہیں دے سکتا۔ بس میں سنی تو میں تیرے دل کے اندر وہ پیچھے چل کے وہ بہت پیچھے جو تیرے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے نا بات، جس کو لے کے تو چل رہا ہوتا ہے، جس کو بنیاد بنا کے تو پورا پلان کر رہا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، دوسرے کو گھیر رہا ہوتا ہے نا، میں رب کو جانتا ہے کہ تو چلا کہاں سے ہے اور تو نے پہنچنا کدھر ہے، وہ تو تیرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے دل کے اندر آنے والے پوری پلان کو بھی جانتا ہے کہ تو دماغ میں کیا سوچ کے کہاں سے چلا، تیری منزل کیا ہے، تمہیں پہنچنا کہاں ہے۔ یہ معاشرے میں موجود سخت ترین برائی ظلم و زیادتی ہے، سمجھ گئے۔ طریقہ کار کیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب تقسیم ہو قرآن و سنت کے مطابق اس کا حصہ پورا اس کو دیا جائے، ہمیں زبانی کلامی نہیں، سمجھ گئے، زمین ہے تو بانٹ کے نام کروا دی جائے، اگر بیچا ہے تو اس کا حصہ جتنا 10 20 50 لاکھ جتنا ہے وہ سارا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس کے پورے قبضے میں دے دیا جائے، بات سمجھ گئے۔ اس کے بعد آگے اس کی مرضی کو لینا چاہیے اور معذرت کے ساتھ بہنوں کی ضرورت کرنی چاہیے، ہاں دوسرا اگر بھی بتا دوں، یہ بہنوں کو بھی ضرورت کرنی چاہیے، انہیں بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، بات بلند کرنی چاہیے، اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے، بات سمجھ گئے۔ قانون کا دروازہ یہ ساری چیزیں موجود ہے، بات سمجھ گئے، بالکل دلیری اور جرأت کے ساتھ۔ یہ اسلام نے تجھے سر اٹھا کے بھی نہ سکھایا ہے، اسلام تیری عزت کا ضامن ہے، اسلام تیرے حق کی ضمانت دیتا ہے، اسلام تو اس وقت تک مرد کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ اس کے حقوق پورے کرنے کے قابل نہ ہو جائے، جب تک اس پوزیشن میں نہ ہو اسلام کو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ پہلے تیاری کر، پریپیئر ہو، اپنے آپ کو کر، مالی لحاظ سے ہر لحاظ سے جب کچھ قابل ہو جائے گا پھر اسلام تجھے کہے گا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اس کو، ہم سے بات ہم نے بھی تو قوم کو نہیں بتایا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اور جڑے جڑے دبا کے بیٹھے ہو نا، ہاں ڈر اس دن سے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، جس نے کسی کا ایک بالشت ایک گٹھ زمین ناجائز ہتھیاری قبضہ کر لیا ناجائز، بیٹا تو ہمیں نا پانی راتی لانے ہیں، 2 ٹپے سوٹ دیتے ہیں، کھالا مارتے ہیں، سمجھ آ گئی، کھالا صاف کرتے ہیں، 2 ٹپے چکے ہیں رکھے، 2 سال بعد پتہ چلا کہ یار وہ بننا تھے بچے آپ بھائی جب بننا تھے بچے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، رات آپ پہ کرتے بدلے کے فرمایا جس نے ایک بارش زمین ہتھیاری، اللہ رب العزت کو پوری زمین نیچے 7 طبقے اٹھا کر اس کی گردن میں ڈال دے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی سب اٹھائے ہوئے آئے گا۔ سوچنا چاہیے قبضہ دو، ایک قبضہ سے مافیا نا بھائی، اگر بینک کی دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی قبضہ دو ہے، وہ بھی قبضہ مافیا ہے، تو جو دبا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اسے کہا ہاں میری بہن تیرا آگے بیٹھا جائے، سمجھ آ گئی۔ اور اس کا ایک محبت والا پہلو، یہ تیری بہن سوکھی ہو جائے گی، تیرے ماجے اگر سوکھی ہو جائیں گے، تیرے کو حصہ ہے کہ بات سمجھ گئے، اگر تیری بہن سوکھی ہو جائے گی تو اگر تو تجھے سچی محبت ہے تو تو سوکھیاں کرنے لوگے کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت اس کو آسانی دے کر اس کا حق اسے
اسے دے کر پھر مجھے خوشی ہونی چاہیے. چلو جناب بسم اللہ. یہ تو میں نے انصاف کی اور عدل کی بات کی ہے نا. اور اگر محبت کی بات آئے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا بھی چھڑ دیتا. یہ اسلام کا تقاضا، یہ اس سے اگلا لیول ہے. یہ محبت اور احسان کا اس کا اگلا درجہ ہے کہ چلو اپنا نہیں چھڑ سکتے، اپنا نہیں دے سکتے، جو اس کا ہے امانت داری کے ساتھ اس کو تو دے دو، اس کے حوالے کر دو. اور جنہوں نے بہن بیٹیاں صرف اس وجہ سے دبائی ہوئی ہیں، مٹائی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت سے ڈریں، اس قیامت والے دن حساب و کتاب سے ڈریں اور اس کی پکڑ سے ڈریں. اور یہ سوچیں کہ اگر یہی کچھ کل اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے جو اس نے بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کل اس کی کیفیت کیا ہوگی. اس درد دل کے ساتھ پیغام دیتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے، اس کے احکامات دیے ہیں، جہاں نماز روزہ باقی چیزوں میں جستجو محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ ہمیں معاملات میں بھی اور ان چیزوں میں بھی اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا